अस्सलाम वालेकुम اساتذہ کرام، والدین اور طلبہ۔ آج ہم اکیڈیمک پلس اردو 4+ کا صفحہ نمبر 20 کھولیں گے۔ چلے جلدی سے صفحہ نمبر 20 کھولیں۔ اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اساتذہ کرام و والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سیکھنے کی 4 مہارتوں کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ ہیں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس صفحے کو پڑھنے کے بعد بچے میں پہلی 3 مہارتیں پیدا ہوں گی۔ وہ کون سی؟ سننے، بولنے اور پڑھنے کی مہارت۔ بچے اس صفحے کو پڑھنے کے بعد حروف کی پہچان کر سکیں گے، الفاظ درست انداز سے ادا کر سکیں گے، اور یہ بلوم ٹیکزانومی کا پہلا درجہ ہے، یاد رکھنا۔ اس سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہوئے بچوں کی ذہنی نشوونما ہوگی۔ چلیں بچوں، اب جلدی سے صفحہ نمبر 20 پہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ پہلی تصویر کون سی ہے؟ یہاں پر بہت سارے لوگ آپس میں مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ جب آپس میں مل کے اکٹھے کھانا کھائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضیافت۔ کیا کہتے ہیں؟ ضیافت۔ اور ضیافت کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ ضاد سے۔ اور ضاد کی آواز کیا ہے؟ ز ز ز۔ سب مل کے میرے ساتھ بولیں، ز ز ز، ضیافت۔ چلیں بچوں، اب ہم یہاں پر ضاد کے دوسرے دوست سے ملتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ضخیم۔ اور ضخیم کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ ضاد سے۔ اور ضاد کی آواز کیا ہے؟ ز ز ز۔ سب مل کے میرے ساتھ بولیں، ز ز ز، ضخیم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ضخیم کا نام کتنے حروف سے مل کے بنا ہے؟ ضاد، خ، چھوٹی ی، میم۔ یہ تو 4 حروف سے مل کے بنا ہے۔ اب ہم ضاد کے تیسرے اور آخری دوست سے ملیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو میرے دادا جان جیسے لگتے ہیں یا نانا جان جیسے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بوڑھے آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضعیف۔ کیا کہتے ہیں؟ ضعیف۔ اور ضعیف کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ ضاد سے۔ اور ضاد کی آواز کیا ہے؟ ز ز ز۔ چلیں سب مل کے میرے ساتھ بولیں، ز ز ز، ضعیف۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ضعیف کا نام کتنے حروف سے مل کے بنا ہے؟ ضاد، عین، چھوٹی ی اور ف۔ یہ 4 حروف سے مل کے بنا ہے۔ اچھا بچوں، اب ہم نے یہاں پر ضاد کے 3 دوستوں سے ملاقات کی۔ چلیں سب مل کر اب ان کے ناموں کو میرے ساتھ دہرائیں، ز ز، ضیافت، ز ز، ضخیم، ز ز، ضعیف۔ اچھا بچوں، اب ہم نے ضاد کے دوستوں کے بارے میں تو جان لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضاد لکھا کیسے جاتا ہے۔ نقطے سے شروع کریں، ایک چھوٹی سی آنکھ بنا کر اس کے ساتھ خالی پیالے کو جوڑ دیں۔ یہ تو صاد بن گیا جو کل ہم نے لکھنا سیکھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ضاد بھی صاد کی طرح کا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ جب ہم صاد کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے تو وہ ضاد بن جائے گا۔ چلیں بچوں، اب ہم ضاد کی آدھی شکل لکھنا سیکھتے ہیں۔ نقطے سے شروع کریں، ایک چھوٹی سی آنکھ بنا کر تھوڑا سا اوپر لے جا کر نیچے آ کے پینسل کو چھوڑ دیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو یہ ضاد کی آدھی شکل بن جائے گی۔ اچھا بچوں، اب ہم ایک اسٹیم سرگرمی سے حرف ضاد کی پہچان کریں گے۔ جماعت کے کمرے میں مل جل کر دوپہر کا کھانا کھائیں۔ اب آپ سب جو ہیں اسکول میں اپنا اپنا دوپہر کا کھانا لے کے جاتے ہیں نا، لنچ باکس لے کے جاتے ہیں نا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اکیلے اکیلے نہیں کھا لینا، سب مل کر ایک کلاس میں بیٹھیں اور اپنے کھانے کو اکٹھا رکھیں اور سب مل کر کھائیں تو وہ کیا بن جائے گی؟ ضیافت۔ آپ نے سب مل جل کر کھانا ہے۔ آخر میں بچوں، ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ صاد اور ضاد سے شروع ہونے والے الفاظ کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ صاد ہم نے کل پڑھا تھا اور ضاد ہم نے آج پڑھا ہے۔
تو ہم دیکھیں گے کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے نام کا پہلا حرف صاد سے شروع ہوتا ہے اور جن کے نام کا پہلا حرف ضاد سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ صوفہ، اس کے نام کا پہلا حرف صاد ہے۔ صابن، نام کا پہلا حرف صاد ہے۔ زامن، زامن کا پہلا حرف ضاد ہے۔ صندوق، صندوق کا پہلا حرف صاد ہے۔ صراحی، صراحی کا پہلا حرف صاد ہے۔ ضیافت، ضیافت کا پہلا حرف ضاد ہے۔ صاف، صاف کا پہلا حرف صاد ہے۔ ضدی، ضدی کا پہلا حرف ضاد ہے۔ ضائع، ضائع کا پہلا حرف ضاد ہے۔ یہاں پر ہم نے بہت سارے الفاظوں کے بارے میں جان لیا جو کہ صاد و ضاد سے شروع ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف ضاد سے شروع ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف ضاد کی دہرائی کروائیں۔ اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلشر کے ساتھ۔